Assalamu alaikum student, this is our lecture number 7 and the chapter number is same, chapter number 2, and today our topic is different period of the history of the Punjab. ہم نے لاسٹ لیکچر میں اس کے صرف نیمز پڑھے تھے. ٹھیک ہے, آج جو لیکچر ہوگا اس میں ہم ان کی ڈیٹیل پڑھیں گے اور ڈیٹیل ان تینوں کی ہوگی. نمبر 1 از ہڑپا سویلائزیشن, نمبر 2 از آرین سویلائزیشن, نمبر 3 از برتھ آف گوتم بدھا, اینڈ وی ول highlight the possible MCQs and now start the reading. So students, in our previous lecture we learned about the meaning of Punjab and we learned about only the names of historical events of the Punjab. Now in our today's lecture we discuss these historical events in detail. And remember, in previous lecture I told you about the abbreviation of BC. BC mean before Christ and AD mean Anno Domini. Okay, and here we start the reading from here, different periods of the history of Punjab. Number 1 is Harappan civilization. This is 2500 to 1500 BC, mean before Christ. An organized life, ایک منظم زندگی, مطلب ترتیب والی زندگی, اور سوسائٹی یا معاشرہ ان اینی ایریا, کسی بھی ایریا میں, اس کالڈ سویلائزیشن, اس کو سویلائزیشن کہتے ہیں. رائٹنگ اسکرپٹ لکھنا, ٹریڈ, تجارت, سیلیبریشن آف ہیپینس اینڈ کسٹم, سورو, آرکیٹیکچر, لائف اسٹائل اینڈ کسٹمز آف میرج آر دا مارک آف سویلائزیشن. مطلب اسکرپٹ لکھنا, تجارت کرنا, ہیپینس مطلب خوشیوں کی سیلیبریشن کرنا, رواج, اور غم یا آرکیٹیکچر بیسکلی اس چیز کو کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو بلڈنگس وغیرہ, عمارتیں وغیرہ تھی. ٹھیک ہے, لائف اسٹائل, ان کی لائف اسٹائل کیسی تھی, ان کے کسٹمس کیسے تھے شادیوں کے, یہ سویلائزیشن کی مین چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہر سوسائٹی میں یہ چیزیں لازمی پائی جاتی ہیں. دا ہڑپا سویلائزیشن کورڈ ایریاز فرام پنجاب ٹو ساؤتھ انڈیا. جو یہ سویلائزیشن ہے یہ پنجاب ٹو ساؤتھ انڈیا تک یہ ایریاز کو کور کرتا ہے. ہائی لائٹ دس لائن فار دا MCQs. دا آرکیولوجیکل ریمینز آف ہڑپا نیئر پریزنٹ ساہیوال آر این ایویڈنس آف گریٹ آرکیٹیکچر. اور اس کی آرکیولوجیکل مطلب وہاں پہ جو ہڑپا کی عمارتیں تھیں وہ ابھی بھی ہیں ایک ثبوت کے طور پہ ساہیوال کے ساتھ, کہ جو وہاں پہ بلڈنگز وغیرہ ہوتی تھی وہ بہت نفاست سے بنائی گئی تھی. لائف اسٹائل, ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ, اینڈ ویل آرگنائزڈ لائف آف ہڑپا پیپل. اور جو ہڑپا کے لوگ جیسے زندگی گزارتے تھے وہ دا بریو اینڈ ہارڈ ورکنگ کلٹیویٹرز, جو بریو اور ہارڈ ورکنگ مطلب جو محنتی ہوتے لوگ ہوتے ہیں ہڑپا کے, وہ کاشتکار ہوتے ہیں. آرین انویژن ریون دا ہڑپا سویلائزیشن, جو اس کے بعد ایک قوم آئی تھی, انہوں نے اس پہ ہڑپا پہ حملہ کر کے اس کو ختم کر دیا تھا. اور اس کی امپورٹنٹ انفارمیشن یہ ہے کہ آرکیولوجیکل سائٹ آف ہڑپا واز ڈسکورڈ ان 1920 اور 21. جو یہ وہاں پہ عمارتیں وغیرہ ہیں ہڑپا کی, وہ ڈسکور مطلب پھر دوبارہ سے ڈسکور ہوئی تھی 1920 اور 21 میں. یہ ایک سین ہے کہ جو وہاں پہ جو سویلائزیشن ہے, ٹھیک ہے, وہ ہڑپا کی وہ ایسے تھی. ٹھیک ہے. نمبر 2 از آرین سویلائزیشن 1500 to 700 BC. پنجاب واز فرٹائل, پنجاب زرخیز تھا. بیکاز آف اٹس فرٹیلیٹی, اس کی زرخیزی کی وجہ سے اٹ واز اے پراسپیرس ایریا, یہ ایک کامیاب ترین ایریا تھا. دا پیپل آف پنجاب لیوڈ آ سیٹسفائیڈ لائف, جو لوگ پنجاب کے تھے وہ مطمئن زندگی گزارتے تھے. وین ہنگرس اسٹریکس آرین انویڈڈ پنجاب, جب وہاں پہ کھانے وغیرہ کی قلت ہو گئی تو آرین سویلائزیشن نے وہاں پہ حملہ کر دیا پنجاب میں. اٹس پیپل ڈڈ ناٹ نو اباؤٹ دا یوز آف ویپنس, اور جو وہاں پہ لوگ رہتے تھے پنجاب میں ان کو
ہتھیاروں کا استعمال نہیں آتا تھا. therefore آرین ٹوک اوور پنجاب. اس وجہ سے جو آرین قوم تھی وہ انہوں نے پنجاب پہ غلبہ پا لیا. اور اس کی امپورٹنٹ انفارمیشن یہ ہے نو ویپنس ور فاؤنڈ ان انڈس ویلی ڈیورنگ دا ڈگنگ آف آرکیولوجیکل سائٹس. اور جب آرکیولوجیکل سائٹس کو ڈگ کیا گیا وہاں پہ عمارتوں کو دیکھا گیا تو وہاں پہ کوئی ویپنس کوئی ہتھیار نہیں ملے. اٹ مینس دیٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ دا پیپل آف انڈس ویلی لیڈ اے لائف آف لو اینڈ پیس. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہاں پہ لوگ رہتے تھے وہ ایک لو اینڈ پیس کی زندگی گزارتے تھے. دا ریمینز آف آرین سویلائزیشن آر فاؤنڈ ان ٹیکسلا. جو باقی کی آرین سویلائزیشن ہے وہ ٹیکسلا میں فاؤنڈ کی جاتی ہے. اب ہائی لائٹ دس لائن ٹو. نمبر 3 از برتھ آف گوتم بدھا. گوتم بدھا سدھار واز دا پرنس آف نیپال. جو گوتم بدھا تھا وہ نیپال کا شہزادہ تھا. ہی ٹوک کیئر آف دا پور پیپل. وہ غریب لوگوں کی مدد کرتا تھا. سینگ ریمپینٹ سورو اینڈ پاورٹی. روز کی بڑھتے ہوئے غم اور غربت کو دیکھتے ہوئے ہی سیپریٹڈ ہمسیلف فرام رائل لائف آف پلیئر. اس نے اپنے آپ کو وہاں سے مطلب الگ کر دیا جو وہ زندگی گزار رہا تھا کیونکہ وہ ایک پرنس تھا. ہی ڈڈ ناٹ لائک انجسٹس. اسے ناانصافی پسند نہیں تھی. اینڈ سرچ فار ٹروتھ. اور اس نے ٹروتھ کو ڈھونڈا, سچائی کو ڈھونڈا. رائٹس لوگوں کے حقوق. اینڈ سیلویشن مطلب نجات. اس سے نجات کے لیے طریقے ڈھونڈنا شروع کر دیے. گوتم بدھا پریسٹ ورچو. جو گوتم بدھا تھا بدھزم کا مطلب وہاں پہ جو نیپال کا پرنس تھا اس نے نیکی اور اینڈ ہیومینٹی ان پالی. اور پالی بیسکلی وہاں ہوتا ہے انڈیا میں ہے راجستھان کے علاقوں میں. اس نے اس کی نیکی اور انسانیت کی تبلیغ کی. دا لینگویج آف کامن پیپل انسٹیڈ آف سنسکرت. اور اس نے جو عام لوگوں کی زبان اور اس کے سنسکرت کے بجائے دا لینگویج آف اپر کلاس. اور جو اپر کلاس لوگوں کی مطلب زبان وغیرہ. امپورٹنٹ انفارمیشن گوتم بدھا واز دا فاؤنڈر آف بدھ ریلیجن. جو گوتم بدھا تھا وہ بدھ ریلیجن جو اب ریلیجن ہے اس کا فاؤنڈر تھا, اس کا بنانے والا تھا. ہائی لائٹ دس لائن ٹو اینڈ ہائی لائٹ دا لائن گوتم بدھا سدھار واز دا پرنس آف نیپال. Now we will end the reading till here and highlight the line and read for 5 times. Thank you.